بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ناخم بیٹا، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ حصہ غزلیات میں سے کتاب کے اواخر میں جو آخری غزل دی گئی ہے، غزل نمبر 4 بہادر شاہ ظفر کی لکھی ہوئی غزل ہے۔ آج ہم پڑھیں گے۔ ہمارے سلیبس میں یہی ایک چیز باقی تھی جس کو انشاءاللہ چند ایک لیکچرز میں کور کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے سبق قدر ایاز کل ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ اس کا 1 سے 2 منٹ میں تعارف پیش کروں گا اور انشاءاللہ آج ہم 2 یا 3 جتنے بھی اشعار کی تشریح کر سکیں گے وہ کریں گے۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ غزل نہیں لکھی ہے، یہ غزل کی صنف ہے، لیکن یہ غزل نہیں لکھی۔ اس میں ایک قوم کا، مسلم قوم کا، ایک امت مسلمہ کا، اور عام طور پر اور خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کے اندر جو رہنے والے مسلمان تھے ان کا مرثیہ پیش کیا گیا ہے، ان کا نوحہ پیش کیا گیا ہے، ان کی تباہ حالی کا، ان کی ذبح حالی کا، ان کی بربادی کا، ان کی تباہی کا ایسا مرثیہ لکھا گیا ہے جس کو پڑھ کر انسان کا دل روتا ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے 1000 سال تک ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکومت کی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب اپنوں کی سازشوں، ریشہ دوانیوں اور غداروں اور منافقوں کی وجہ سے اور انگریزی حکومت کے تسلط اور قبضے کی وجہ سے استعمار کے غلام بن کر رہ گئے، محکوم بن کر رہ گئے۔ وہ مسلمان جو اس ملک پر حکومت کرتے تھے، اپنے ہی ملک میں ان کے ساتھ ان کی جائیدادیں چھینی گئی، ان کی املاک کے اوپر قبضہ کیا گیا، مساجد میں گوڑے باندھے گئے، اور بہادر شاہ ظفر جو آخری تاجدار تھے مغلیہ سلطنت کے، ان سے حکومت چھین کر انہیں رنگون برما کے ایک قلعے میں قید کر دیا گیا، اور وہیں پہ وہ بیچارے قسم پرسی میں مرے اور انہیں وطن کی مٹی تک نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ صرف ایک خاندان کی یا ایک شخص کی حکومت کا زوال نہیں تھا، یہ مجموعی طور پر، بنیادی طور پر پوری امت مسلمہ کا زوال تھا۔ آئیے پہلے شعر کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آپ کم از کم ایک شعر کی تشریح میں 2 حوالہ شعر ضرور لے کر آئیں۔ لیکن بعض اشعار ایسے ہیں اگر بالفرض جن میں کوئی حوالہ شعر نہیں ملتا تو آپ کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ، کسی حدیث کا ترجمہ، کسی بزرگ صوفی کا قول، وہ جو اس سے متعلق ہو، اس سے تعلق رکھتی ہو، اس سے ریلیٹ کرتی ہو، اس سے وابستہ ہو، تو وہ آپ جو ہے اس کا تراجم لے آئیں۔ اس کو اصل کانٹیکسٹ فارم میں آپ نے نہیں لکھنا۔ اور دوسری بات، اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے شاعر کا مافی الضمیر سمجھنا ہے کہ شاعر کا یہ جو شعر ہے یہ کن معنی و مطالب میں شاعر بات کرنا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا دل اس تباہ حال جگہ پر نہیں لگتا کیونکہ اس فانی دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بہادر شاہ ظفر نے دنیا کی ویرانی اور اس کے فانی ہونے کے حوالے سے اپنے دل کے دکھوں اور محرومیوں کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس اجڑے ہوئے اور تباہ حال ملک میں اب میرا دل نہیں لگتا۔ شاعر بے حد افسردہ اور غمزدہ ہے کیونکہ شاعر سے بادشاہت چھن چکی ہے، اس کے خاندان کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور اسے قید کر دیا گیا ہے، اس کی ساری امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ اچھا، آپ کے اسکول کے جو نوٹس ہیں ان کے اوپر شعری حوالے دیے گئے ہیں، اور اگر کہیں پہ کوئی کم ہوتا ہے شعری حوالے تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنے پاس سے لکھوا دوں گا۔ آپ نے جو شعری حوالے ہیں یہ شعری حوالہ جات ذہن میں رکھ لینے ہیں۔ یہ اسکول کے نوٹس کا پیج نمبر 218، یہ آپ نے 218 اور 219 ان کو دھیان سے آپ نے اسٹڈی کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے، اجڑی ہوئی بستیوں میں دل نہیں لگتا ہے، جی میں یہیں جا بسیں ویرانہ جہاں۔ دنیا ایک ناپائیدار جگہ ہے، دنیا میں کسی بھی شے کو دوام حاصل نہیں، جس نے بھی دنیا سے دل لگایا اسے غم، اداسیاں اور محرومیاں ہی ملی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب اس دنیا کو اور اس میں کسی بھی شے کو قرار اور ثبات حاصل نہیں ہے تو اگر مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا گیا ہے تو یہ کچھ غلط نہیں ہے بلکہ قانون فطرت ہے۔ اس شعر سے شاعر کی مایوسی ظاہر ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اپنے دل کو حوصلہ دینا چاہتا، اس کا اعتبار دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ ناصر کاظمی کا ایک حوالے کا شعر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ شعر نمبر 2، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن،
دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں۔ اب اس کا مفہوم دیکھ لیں کہ ہمیں صرف بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ملی تھی، یعنی آدھی زندگی 2 دن خواہشات کرنے میں گزر گئی اور باقی عمر ان خواہشات کے پورا ہونے کے انتظار میں ختم ہو گئی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بہادر شاہ ظفر نے اپنی لاتعداد آرزوؤں اور مختصر زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے لمبی عمر مانگی اور لمبی عمر کے طور پر مجھے 4 دن عطا کیے گئے۔ میری آدھی عمر یعنی 2 دن آرزوئیں جستجوئیں اور خواہشات کرتے ہوئے گزر گئی جو کہ لاتعداد اور لامحدود تھیں، باقی آدھی عمر یعنی 2 دن اس انتظار میں گزر گئے کہ وہ لاتعداد خواہشیں کب پوری ہوں گی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا ایک بڑی پرکشش جگہ ہے، دنیا میں آنے کے بعد ہر شخص دنیا کی خوبصورتی اور اس کی چمک دمک میں کھو جاتا ہے، اس کے دل میں خواہشات کا ایک لاتعداد اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ہے نا، اور یہ سلسلہ مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان ساری عمر خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ حوالے کا ایک شعر اور میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں اپنے پاس سے، وہ لکھ لیں: یہاں کسی کو کچھ بھی حسب آرزو نہ ملا، یہاں کسی کو کچھ بھی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے کسی کو تو نہ ملا۔ یا یوں بھی کہہ لیں آپ: یہاں کسی کو کچھ بھی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہمیں تو نہ ملا۔ یہ دنیا ہے اور اس کی حیثیت ایک مسافر خانے کی سی ہے، جتنی بھی خواہشات کر لیں، اور ضروری نہیں کہ ہر انسان کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں، اور نہیں پوری ہوتی۔ اور یاد رکھیں جو خواہش پوری نہ ہو سکے وہی حسرت بن جاتی ہے، وہ انسان کے دل میں حسرت رہ جاتی ہے اس کی جو پوری۔ اور یہ انسانی المیہ ہے کہ اس کی ساری خواہشات جو ہیں پوری نہیں ہوتی۔ 2 اشعار کی تشریح آپ نے اچھے طریقے سے بیٹا یاد کر لینی ہے۔